علم غیب، بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، ہمارے میں ایک فرقہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ کے مطابق غیب کا علم کن کن کو تھا؟ کیا نبیوں کو غیب کا علم تھا، ولیوں کو غیب کا علم تھا، صحابیوں کو غیب کا علم تھا؟ اچھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاس ہی سارا کائنات کا غیب کا علم ہے، اللہ کے پاس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ جن میں آیت نمبر 27 میں فرما رہا ہے کہ غیب کا جاننے والا اپنے سوا کسی کو قائل نہیں، کسی کو دیتا نہیں سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ اب اس میں پسندیدہ رسول کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو کہتے تھے کہ میں جو تم گھروں میں رکھ کر آئے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، جو کلیم اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم جی اور دیکھیں نا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا گیا۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں کو دیا گیا وہ عطائی ہے۔ اللہ کے نبی کا اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، ہاں بے شک۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبیوں کو علم دیا گیا وہ محدود ہے، لیکن اس کی حد کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے، اس کی حد کوئی نہیں جانتا۔ جس طرح کہ ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا 7294 7294 یہ ریفرنس نمبر ہے جی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آج سے لے کر قیامت تک جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حدیث کا متن بڑا لمبا ہے، میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ سے لے کر قیامت تک جو، یعنی کہ جو ابھی موجودہ اور جو آنے والا کل اور جو اس کے بعد کل آخرت تک مجھ سے پوچھ سکتے جی، پوچھ سکتے ہو۔ اور وہاں پر ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والد حذیفہ ہے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے والد کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا والد فلاں بن فلاں ہے۔ اور اس بندے نے اپنی ماں سے بھی جا کے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا والد وہ ہے، کیا واقعی وہ میرا والد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے حالات بتائے، قیامت تک کی نشانیاں بتائی، تو یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جیسے صحابہ تمہیں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ سورہ توبہ میں یہ واقعہ بیان ہے جو مشرکین نے اعتراض کیا تھا علم غیب پہ۔ اب مشرکین اور منافقین کا اعتراض بھی علم غیب پہ تھا، اور آج بھی لوگوں کا علم غیب پہ اعتراض ہے، تو یہ پھر ان کی اولاد میں سے ہی ہوئے نا جو علم غیب پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ یعنی کہ فرشتے وہی لے کر آتے تھے تو پھر نبی بتاتے تھے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اپنا علم آیا اور آگے بیان کر دیا، ایک علم وہ ہوتا ہے جو میں خود جانتا ہوں، بالکل میں خود جانتا ہوں۔ کیا آپ وہ اس علم کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات کا پیکر بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے لعاب دہن لگایا مولا علی کی آنکھوں میں تو ان کی آنکھیں صحیح ہوں گی۔ ایک صحابی کا بازو ٹوٹا تھا، اس پہ اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کا بازو ٹھیک ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے، جب معراج پہ جانا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کر کے ایک ڈبی میں ڈال دیا، شیشے میں بند کیا، خوشبو کے لیے، برکت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ معجزات کی بات ہے نا، اور اللہ کے نبی معجزہ ہی بنا کر، معجزہ ہی ہیں، یہ معجزہ ہی ہیں ہمارے لیے۔ قرآن بھی معجزہ ہے، قرآن بھی معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی بھی ہمارے لیے معجزہ ہیں۔ اب اللہ کے نبی جو بولتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو خود سے نہیں بولتا، جو وحی آتی ہے میں اس کے ذریعے بولتا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام جاری تھا، اور یہ بتانا پڑتا تھا کہ اللہ کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ اللہ کے نبی کو علم عطا کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان اور زمین کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔